اگلا باب دیکھتے ہیں صدقۃ الفطر، صدقہ فطر کے مسائل۔ روزے ختم ہو گئے، اب اگلے عید کے قریب کے مسئلے شروع ہو گئے ہیں۔ صدقہ فطر فرض ہے۔ صدقہ فطر کا مقصد روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے۔ صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کرنا چاہیے، ورنہ عام صدقہ شامل ہوگا۔ صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ اب ان سب مسئلوں کی دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ نے صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا۔ جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا، اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا، اور جس نے نماز عید کے بعد کیا، اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شمار ہوگا۔ اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ ایک کام سے دو فائدے۔ ہم سے روزے کی حالت میں کچھ گناہ ہو جاتے ہیں نا، کچھ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی روزے میں کمیاں رہتی ہیں، تو انشاءاللہ جب اسی کو ہمارے ہاں فطرانہ کہتے ہیں، تو صدقہ فطر اسی میں۔ اور دوسرا اس کا مقصد کیا ہے کہ عید کی خوشیوں میں آپ ان لوگوں کو شامل کر سکیں کہ جن کے پاس ابھی کھانا پینا نہیں ہے، اور یہ نماز عید سے پہلے دینا جائے گا۔ کتنا ہے اب اس کے مسائل آگے آئیں گے۔ صدقہ فطر کی مقدار 1 صاع ہے، جو 3.25 سیر یا 2.5 کلو گرام کے برابر ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان، غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، روزے دار ہو یا غیر روزے دار، صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، سب پر فرض ہے۔ دلیل ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ نے رمضان کا صدقہ فطر 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو، غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے، ہر مسلمان پر فرض کیا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ جس شخص کے پاس ایک دن رات کی خوراک میسر نہ ہو، وہ صدقہ ادا کرنے سے مستثنیٰ ہے۔ تو لہذا گھر میں رہنے والے ہر شخص کی طرف سے، ایون اگر اس رات کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا بھی دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح گھر میں ملازم ہے، غلام ہے، ان کا بھی دیا جائے گا صدقہ۔ اور اناج کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے اور پیسے کی صورت میں بھی۔ صدقہ فطر غلے کی صورت میں دینا افضل ہے، یعنی پسندیدہ کیا ہے کہ کھانا دیا جائے، اور اس میں بھی اب دیکھیں وہی حکمت ہے نا کہ غریبوں کے گھر میں جائے اور عید کی خوشیوں میں وہ شامل ہوں۔ گیہوں یعنی گندم، ویٹ، چاول، جو، کھجور، منقع یا پنیر میں سے جو چیز زیر استعمال ہو وہی دینی چاہیے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں، ہم صدقہ فطر 1 صاع غلہ یا 1 صاع جو یا 1 صاع کھجور یا 1 صاع پنیر یا 1 صاع منقع دیا کرتے تھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اسے کیا پتہ چلا کہ جہاں کا جو کلچر ہے وہی چیز دی جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایسا گھر ہے جہاں چاول کھائے نہیں جاتے تو آپ اس کو چاول تو نہیں دیں گے نا۔ اسی طرح کہیں گندم کھائی جاتی ہے تو گندم دی جائے گی، اور وہی پسندیدہ چیز ہے جو استعمال میں آ جائے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن عید سے 1 یا 2 دن پہلے ادا کیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد، بیوی، بچوں اور ملازموں کی طرف سے ادا کرنا چاہیے۔ دلیل حضرت نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دیتے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو نافع تھے یہ ابن عمر کے غلام تھے، یعنی غلام کی طرف سے بھی دیتے اور غلام کے بچوں کی طرف سے بھی دیتے، اور ابن عمر ان لوگوں کو دیتے جو قبول کرتے اور عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے دیتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ جی اب اس بارے میں کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کا حساب لگائیں گے، ایک وقت یعنی جو قیمت ہے اس کے حساب سے دیں گے آپ اپنے پسندیدہ۔ تو یہ کہ اپنے اپنے علاقے کے جو لوگ ہیں نا ان کو دیا جائے، لیکن دوسری جگہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ جی ان کا سوال ہے کہ ہم باہر رہتے ہیں، ناروے میں ہے یہ، تو اگر پاکستان میں کسی کو بھیجنا اور کچھ عرصہ پہلے بھیج دیں تو اس کا طریقہ یہ کہ جس کے بھی ذمہ آپ یہ کام لگاتے ہیں نا، آپ کی بہن، بھائی یا کوئی رشتہ دار ہے آپ کے، تو آپ ان کو پہلے بھیج دیں اور ان کو کہہ دیں کہ پھر عید سے 1-2 دن پہلے دے دیں، ٹھیک ہے۔ صاع کا آپ نے پڑھا نا 2.5 کلو، کلوز کے برابر ہوتا ہے، 2.5 یا 2.25 کلو کے برابر ہوتا ہے۔ یہ عربی کا ایک یعنی باٹ ہے،